آشیانہ سرگودا کے حوالے سے ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہاں پر آشیانہ سرگودا بنانے سے پہلے باقاعدہ ایک بڑا من پسند شخص کو وہاں پہ ڈی سی او لگایا گیا. پھر اس ڈی سی او کو اس لیے وہاں پہ تعینات کیا گیا کہ وہاں پر وہ زمین لی جانی تھی آشیانہ کے لیے. سارا پروجیکٹ جو ہے اس میں اس کو بڑے خاص جگہ پر رکھا گیا. اس کے بعد اس زمین کو جو آشیانہ سرگودا کی زمین تھی اس پر کتنی لاگت آنی تھی, کتنی اس پہ جو ڈیولپمنٹ تھی اس پہ کتنے چارجز آنے تھے اور کیا کیا ہونا تھا, ان میں ایک اچھا خاصا فرق سامنے آ رہا ہے. اور جن اداروں نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی ہے ان اداروں نے اس میں بہت سے ایسے شواہد حاصل کر لیے ہیں جس سے بالکل واضح ہوا ہے کہ لاہور سے زیادہ آشیانہ سرگودا کے اندر کرپشن ہوئی ہے. اس میں مبینہ کرپشن ہے, صحیح کرپشن ہے, اس کا جواب تو شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں یا جب کیس سامنے آئے گا اس وقت سامنے آ سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس ڈی سی او کو باقاعدہ ٹریننگ پر بھیج دیا گیا, فارمنگ کے لیے ایک کورس ہوتا ہے اس پہ بھیج دیا گیا. پھر واپس دوبارہ انہیں وہاں پہ لگایا, تعینات کیا جاتا ہے. پھر اس زمین کو فارمنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ جب آپ ایک زمین کو کسی سوسائٹی کے لیے یا آشیانہ کے لیے کر دیتے ہیں تو اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. یہ 2011 میں ہے, اس کا باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا گیا کہ آشیانہ سرگودا جو ہے اب لاہور کے بعد آشیانہ سرگودا. اس حوالے سے انویسٹیگیشن کرنے والی ٹیموں نے کئی اہم ثبوت حاصل کیے ہیں. اس میں ایک جو ہے بیوروکریٹ اور بہت اہم بیوروکریٹ ہے, ایک گرفتار ہے اور ایک جو ہے ابھی گرفتار نہیں ہوا, اس کا نام بھی آ رہا ہے کہ 4 لوگوں کا اس میں بالکل نام آ رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ کہ ان 4 لوگوں نے مل کر وہاں پہ جو ہے بے ضابطگیاں بھی کی ہیں اور ان کی وجہ سے وہاں پہ مبینہ کرپشن بھی ہوئی ہے. اس میں ایک سرگودا سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما کا نام بھی آ رہا ہے, چونکہ سرگودا وہ علاقہ ہے جہاں سے میاں نواز شریف بھی ایک حلقے سے الیکشن لڑتے رہے اور ہمیشہ لڑتے ہیں, اور یہ اس ایریے کو بڑا خاص مسلم لیگ نون کا ایریا سمجھا جاتا ہے. اب وہاں پر ایک آشیانہ لاہور کے بعد آشیانہ سرگودا میں کرپشن اور ان چیزوں کے لیے وہ تمام ثبوت موجود ہیں, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہی اس کو باقاعدہ جب انویسٹیگیشن چونکہ مکمل تقریباً ہو چکی ہے, کچھ چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں, اکٹھے کرنے کے بعد اس پر بھی ان کی طلبی لگے گی اور طلبی کے بعد ان کی اس میں بھی گرفتاری متوقع ہے.